امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گرگ و قبا امداد کن غوث اعظم من بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمن علی یا غوث اعظم زرم دمز شیخ احمد رضا قطب عالم زرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا خدا لبسیت جا دو جہاں خدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو دو جہاں رہی عزیزان ملت اسلامیہ شروع سے لے کر اب تک آپ نے بڑی زندہ دلی کے ساتھ علماء کو اور شعراء کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنا اور آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے کمیٹی والوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ محفل حضور کی بارگاہ میں قبول رہے گی کیونکہ اس مجمع کا جو ماحول ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور نے گنبد خضرا میں اس بستی کی طرف کروٹ لے لی حضور نے کروٹ لی ہے اور رخ ہماری طرف کیا ہاں یہ ٹھنڈی ہوائیں یہ رات کی تنہائی میں برکتیں رحمتیں ایسا لگ رہا ہے میرے مصطفیٰ گنبد خضرا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں بات کہوں ہمارے کچھ بھائی اکثر کہتے ہیں وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ میں کہتا ہوں بھائی ان پہ پابندی نہ لگا ان کا اپنا معاملہ ہے کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں جہاں تک حضور کے آنے کی بات ہے ناظم صاحب اور حضرت جہاں تک آنے کی بات ہے بھائی حاجی صاحب دیکھیں یہ مجمع حضور کی باتیں بھی سننا جانتا آپ آواز کا جادو چلا سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم جو جادو میرے مصطفیٰ کی بات کا چل سکتا ہے نہ وہ آواز کا بات یاد آ گئی اس لیے اشارتاً ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں سنیں اور میرا مزاج اپنی تقریروں میں یہ رہتا ہے میں کبھی جلسے سے یہ نہیں کہتا فلاں اٹھ کے بھاگ جائے وہ اٹھ کے بھاگ جائے میں کہتا ہوں جس مسلک کے شخص کا جی چاہے وہ آ کے بیٹھے لیکن تعصب کی اینک ہٹا کے بیٹھے انصاف کا چشمہ لگا کے بیٹھے بات بریلی والوں کی سچی ہو تو پھر بریلی والا ہو جائے تو پھر بریلی والا ہو جائے ہم گالی نہیں سنائیں گے ہم تمہیں نبی کی زندگی سنائیں گے نبی کی زندگی سنائیں گے بہت آسان ہے یہ کہہ کے نکل جانا کہ بریلوی گالی بک کے وہ بیٹھ کے تو دے خدا کی قسم جب اٹھ کے جائے گا نا تو یہ کہتا ہوا جائے گا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بات کہی جاتی ہے وہ آئیں
آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ۔ میری بات سنیں، حضور کو ہم پابند نہیں کر سکتے، حضور کو ہم کہ بھائی باقی ذمہ داری یہ کس کو کہاں بیٹھانا ہے ممبر والے سنبھال لیں گے، بس آپ بیٹھیے اور جلسہ حضور کا ہے تو پھر حضور پہ چھوڑ دیجیے۔ مجھ سے کہا گیا طاہر بھائی کو پڑھوا دے، میں نے کہا بالکل پڑھوائیے۔ کہا کوئی تکلیف؟ میں نے کہا تکلیف کا معاملہ ہی کوئی نہیں، اپنا تو بس ایک ہی عقیدہ ہے نا کہ رہنے تو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جاری کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی۔ جلسہ کدھر جائے گا یہ مولوی تھوڑی بتائے گا، یہ جلسہ ادھر جائے گا جدھر مصطفیٰ چاہے گا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، مجمع اتنا بڑا مجمع بیٹھا، خدا کی قسم یہ میرے باپ کی بات سننے کے بعد یہ قوم کتنی بھی بریانی کی عاشق ہو جائے، کتنی بھی زردے کی دیوانی ہو جائے، لیکن کبھی ایک تسلا بھر کے زردے کے لیے بھی اتنی رات تک نہیں رہ سکتے۔ ہاں بریانی کی پوری ڈیٹ کے لیے اتنی رات نہیں بیٹھے گی، خدا کی قسم اگر یہ بیٹھی ہے تو محمد مصطفیٰ کے لیے بیٹھی ہے، اگر یہ بیٹھی ہے تو حضور کے لیے بیٹھی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، ہم اگر بیٹھے تو مصطفیٰ کے لیے بیٹھے، اور عاشق پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا بالکل بھی۔ میں بات اگلی بات میں کروں گا، پہلے یہ سن لیں، تو وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ، یہ ہم حکم حضور پہ نہیں لگا سکتے، وہ مرضی کے ہیں بادشاہ، اپنی مرضی کے ہیں مالک حضور، اگر چاہیں گے تو آئیں گے، ہم مجبور نہیں کر سکتے، اگر چاہیں گے تو آئیں گے، اور وہ مجبور بھی نہیں ہے، وہ چاہیں تو لیٹے لیٹے نظر پھیر دے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے بچے کو بھی دیکھ سکتے۔ اور ایک بات اور بتایا گیا، شب قدر کی پہچان یہ ہے کہ سمجھو جس رات میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہوں وہ شب قدر ہے۔ سچ بتانا موسم ٹھنڈا ہونے نہیں لگا، اتنی گرمی تھی، موسم ٹھنڈا ہونے لگا، لگتا ہے کرم مدینے سے برسنا شروع ہو گیا۔ ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ضرور آئیں گے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں حضور آئے اور خوشبو نہ آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، حضور آئے زمین نہ مہکے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پوچھو ان علماء سے، امام بوسیری نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، حضور کو سنانا چاہتے تھے، جب میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لائے نا، خدا کی قسم جب حضور آ کے چلے گئے، لوگوں نے بتایا مہینوں تک ان کے آنگن سے حضور کی خوشبو آتی رہی۔ تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی اگر کوئی بندہ کہے حضور میری طرح تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں حضور میری طرح؟ ہمت ہے آپ نے کہتے حضور میری طرح؟ اللہ اکبر، حضور نے ایک صحابی کے بچپن میں سر پہ ہاتھ رکھا تھا، بچپن میں پوری زندگی انہوں نے بال نہیں کٹائے، اور ان کے بالوں سے محمد عربی کے بدن کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور کی شان ہے، اور پھر بندہ کہے نبی میری طرح ہے، پھر تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کہاں وہ کہاں ہم؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، کیا رنجش ہے اعلیٰ حضرت سے؟ بھائی کیا بگاڑا اعلیٰ حضرت نے کسی کا؟ زمین تھوڑی جو ہوتی کسی کی، مینڈ کاٹ لی کسی کی؟ علامہ صاحب اعلیٰ حضرت نے کسی کو گالی نہیں بکی، پھر چڑھتے کیوں ہو یار؟ اعلیٰ حضرت نے یہی تو بتایا نا حضور کیا ہے، اور حد قائم کر دیا، قلم توڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ میرے حضور کی شان، حضور کس کس کے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، اللہ سلامت رکھے۔ حضور سب کے، کوئی ایسا تو نہیں جس کے حضور نہ ہو، منبر سے لے کے نیچے تک، زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے نیچے تک، اور میں کہتا ہوں تحت الثری سے لے کے عرش تک مصطفیٰ
سارے بولے مصطفیٰ جب سب کے ہیں تو پھر درود و سلام بھی سب کو پڑھنا چاہیے. ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے, ٹھیک ہے جی, منہ نہیں تھکنا چاہیے. صلاۃ و سلام کی بات آئے, درود و سلام کی بات آئے تو سب کو پڑھنا چاہیے. اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایسے پڑھنا چاہیے کہ تیری آواز سے لگے مصطفیٰ کا عاشق پڑھ رہا. اگر یہ عشق ہے نا تو اسی آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی عزیزان ملت اسلامیہ. آج کی اس عظیم الشان فصل کا نام ہے سامان آخرت کانفرنس. ٹھیک ہے, یہی نام ہے نا. بس ارباب امت کی دعائیں چاہیے اور توجہ چاہیے. یہ جتنے بیٹھے ہیں نا ہمارے سر کے تاج, ٹھیک ہے. پردیس سے آنے والے مولوی کے ہاتھ چومتے ہو, مرضی ہے چوما کریں, لیکن جمعے کے دن مسجد کے امام کے بھی ہاتھ چوما کریں. یہ بڑی ضروری بات بتا رہا ہوں. جمعے کے دن مسجد کے امام کے بھی ہاتھ چوما کرو. ہاں, اور جب گھر سے نکلا کرو تو ماں باپ کے بھی ہاتھ چوما کرو. آج چونکہ اتنا بڑا نام رکھا ہے آپ نے سامان آخرت. جو بھائی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں نا, جو بیٹھے ہوئے ایک بار سلام کرتا ہوں, جو کھڑے ہوئے 2 بار سلام کرتا ہوں. ہاں, اس لیے کہ جو بیٹھے نا یہ تو سکون سے سن رہے, جو کھڑے وہ پریشان ہو کے سن رہے ہیں. ہاں, وہ گھر جانا نا, آپ لوگ گھر جاؤ تو جا کے ماں کے قدم چومنا, کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا. سب بیٹھ کے نبی کی باتیں سن رہے تھے, میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سن رہی. بات تم سے کہیے سبحان اللہ انہوں نے کہا. اگر منہ نہ تھکے تو تم بھی کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ کون کہاں ہے, بس اتنی خواہش ہے کہ کہیں بھی ہونا دل مصطفیٰ سے لگا کے سننا, دل حضور سے لگا کے سننا. موضوع بہت وسیع ہے سامان آخرت, لیکن میں 3 باتوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا موضوع ہے یہ, اگر اس کو بکھیر کے بیان کیا جائے گا تو پھر صدیاں نکل جائیں گی. لیکن علامہ صاحب میں سمیٹنے لگا ہوں اور 3 باتوں میں اس موضوع کو رکھتا ہوں. سامان آخرت 3 چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. کیا ہے 3 چیزیں سامان آخرت؟ سب سے پہلی چیز سامان آخرت میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اگر بات سچی ہو تو بولے سبحان اللہ. پہلا کام کیا ہے مصطفیٰ سے, بولے مصطفیٰ سے. وہ میرے آگے جوان بیٹھے, بڈھے نہیں ہیں. میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں, کمیٹی والوں ہندوستان بھر میں کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں جوان دین سے دور ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھواؤ اس مجمع میں کتنے جوان بیٹھے, کتنے بوڑھے بیٹھے. ہاں 90% جوان بیٹھے. اب مت کہنا جوان دین سے دور ہے. ہاتھ اٹھوا, بوڑھے 10%, جوان 90% ہے. تو نتیجہ یہی نکلے گا جوان حضور سے دور نہیں, جوان حضور کے قریب بیٹھا ہے. سامان آخرت کانفرنس. سامان آخرت میں پہلی چیز میرے مصطفیٰ کا, سارے بولے مصطفیٰ کا عشق ہے. دوسری چیز علماء کی دعائیں چاہیے. بڑی بڑی علمی شخصیت منبر پہ ہے, میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, یہ نیچے بیٹھے تو یہ مت سمجھنا یہ سب سے بڑا ہے. نہیں, ایسی بات مت سمجھنا. خدا کی قسم مجھ سے کئی گنا بڑے منبر شریف میں کرسی کے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, لیکن بڑوں کا کام بیٹھے رہنا ہوتا ہے. یہ دعائیں کر دیں تو ہم بڑی بڑی جنگیں فتح کر لیتے ہیں. یہ صرف دعا کرتے رہیں. اور جن کے بال سفید ہو گئے یہ برکت والے لوگ, برکت والے لوگ ہیں. اگر ادھر گیا تو بات لمبی ہوگی. امام کی عزت کرتے ہو نہیں اپنی, کھڑا کر لوں امام کو تمہارے. اللہ سلامت رکھے. اور جیو جوان, کم سے کم کسی نے اتنی ہمت تو کی کہ کھڑا کرنے تیار ہے. امام کی عزت کرنا اس لیے نہیں کہ وہ ہماری رکھوالی کرتا ہے, اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے دین کا وارث ہے, اس لیے کہ وہ حضور کے مصلی کا وارث ہے. اگر چاہتے ہو تمہاری نسل میں عالم پیدا ہونا تو پھر علم والوں سے پیار کیا کرو. ہاں, علماء فرماتے ہیں جو کسی عالم سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس کو سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی 7 پشتوں سے علم کی دولت اٹھا لیتا ہے. یہ سزا ہے.
کسی خاندان میں اگر حافظ عالم نہ ہو تو وہ رویا کرے رات کو اٹھ کے، پتہ نہیں میرے باپ نے خطا کی تھی یا میرے دادا نے خطا کی تھی۔ ہاں یہ خیال رکھنا میری بات کا، ہاں اس بات کا خیال رکھنا، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ وہ ایک شخص تھا، مجھے یاد ہے آج بھی، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بڑی تگڑی بیماری لگی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا پیشاب بند ہو جاتا۔ وہ لوگوں، اللہ کی ایک ایک نعمت نا بڑی قیمتی ہے۔ نوجوانوں بائک چلایا کرو نا تو ایکسیلیٹر کو ذرا دھیان میں رکھ کے چلایا کرو۔ جب گاڑیاں گرتی ہیں نا تو یہ مت سوچنا میری ٹوٹے گی، بس تیری تو ٹوٹ گئی، تو گر گیا بستر پہ۔ کبھی ان کا بھی خیال کیا کر جو بوڑھے باپ تیرے لیے ہاسپٹل کے چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کا خیال رکھ کے گاڑیاں چلایا کرو۔ جنہوں نے تمہیں پال کے جوان کیا ہے ہوش میں چلایا کرو۔ اگر ٹانگ ٹوٹ جائے نا، خدا کی قسم دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ایسی ٹانگ نہیں بنا سکتا جیسی میرے خدا نے بنائی ہے۔ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے تو کوئی ایسا ہاتھ نہیں بنا سکتا جیسا میرے خدا نے دیا ہے۔ ہاں ہاتھ ٹوٹ جائے، دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ، کروڑوں نہیں اربوں کھربوں کی دولت رکھ دو قدموں میں، کوئی وہ آنکھ نہیں دے سکتا جو میرے خدا نے تمہیں دی۔ ہاں دنیا کا سب سے امیر آدمی، اس کی پلکیں کسی مرض کی وجہ سے کاٹ دی گئی۔ یہ جو چلتی ہے نا، یہ آٹومیٹکلی یہ چلانے سے چلتی ہے تو خود چلتی ہے، خود چلتی ہے یہ چیزیں۔ اگر اتنی فاسٹ ہوتی ہے، اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گرے یا کوئی خطرناک ذرہ آپ کی طرف آ رہا ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کو نظر آ جائے نا، تو یہ بلا ارادہ فوراً آپ کو بند کر دیتی ہے۔ سوچے ذرا اس کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں آپ کو صاف کرتا رہتا ہے پلک۔ ایک پلک کی قیمت کی بات کرنے لگا، اگر یہ چلا جائے نا تو پھر آنکھیں سلامت نہیں رہتی۔ تو اگر پلک کی اتنی قیمت ہے تو پھر آنکھ کی قیمت کتنی ہوگی؟ آنکھ کی اتنی قیمت ہے تو پھر جسم کی قیمت کتنی ہوگی؟ ان لوگوں وہ تھا نا، مجھ سے کہنے لگا مجھے پیشاب بند ہو جاتا ہے، پھر جی چاہتا میرے کوئی گولی مار دے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا علاج بولا سب میں کرا لیا، بولے کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا، کسی نے بتایا نہیں بیماری کوئی ہے کہ نہیں۔ سنو اللہ کی قسم، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی اخبار کی پڑھی کہانی نہیں ہے، نیوز کی سنی داستان نہیں، میں نے خود بات کی۔ میں نے کہا پھر یاد کر کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا بتا کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا؟ وہ بھٹے کا مالک تھا۔ میں نے کہا بتا کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا؟ کہنے لگا ہاں مجھے ایک بات یاد ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگا ایک امام صاحب آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں، انہوں نے تقریر میں گاؤں والوں کے لیے سخت بات کہہ دی۔ میں نے اتنا کہا تھا امام اپنا بستر اٹھا اور ابھی نکل جا۔ اور میں نے جب اتنا کہا اس امام کی آنکھ میں آنسو تھا، میں نے اس کا بستر اٹھایا، اٹھا کے کمرے کے باہر پھینک دیا۔ کہا میں نے اس کا لگیج اور سامان اٹھا کے پھینکا تھا، بس وہ بات آج تک مجھے یاد ہے۔ وہ امام روتے ہوئے گئے تھے حضرت۔ میں نے کہا بس اب کسی ڈاکٹر کو تلاش نہ کر، اگر ہو سکے تو اس امام کو تلاش کر جس کی آنکھ میں تو نے آنسو دیا تھا، ہو سکے تو اس عالم کو تلاش کر جسے دھکے دے کے تو نے مسجد سے نکالا تھا۔ کہنے لگا کوئی تو علاج ہوگا۔ میں نے کہا بس ایک علاج ہے، اگر وہ راضی ہو جائے گا تب بیماری کٹے گی۔ وہ کہنے لگا کہاں جاؤں؟ میں نے کہا زندگی چاہتا ہے تو تلاش کر، ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، سوشل میڈیا ہے، جب تحقیق کرنا چاہو کر لینا۔ جب وہ تلاش کرنے نکلا 150 کلومیٹر کے بعد اس امام تک پہنچا اور کہنے لگا حضرت معاف کر دو، زندگی موت کی لڑائی لڑتا ہوں، جب مصیبت آتی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک دن میں نے بستر نکال کے پھینکا تھا، وہ میں ہی تھا، آج اپنی خطا کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ اور یار امام کے حوصلے کو سلام کر، اس کی جرأت کو سلام کر، جب اس نے نکالا تھا یہ تب بھی رو رہا تھا، آج جب یہ معافی مانگنے آیا ہے تب بھی امام رو رہا ہے۔ سینے سے لگا کے کہا تھا جا میں نے تجھے معاف کیا ہے، خدا بھی تجھے معاف کر رہا ہے۔ آخرت کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا بریلوی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کے واسطے میں پردیسی ہوں نا، پردیس کا رہنے والا ہوں، میں پردیس کا رہنے والا ہوں، میری کوئی حمایت یہاں نہ کرے۔ ایک پردیسی انسان ہوں تو مجھے کوئی بھی جوان اٹھ کے تماچا مار سکتا ہے،
کیونکہ پردیسی ٹھہرا، آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا. میرا پریوار بھی یہاں ہوتا تو میں کرتا کہ میرا پریوار میرے ساتھ ہے. اکیلا ہوں تو چپ ہو جاؤں گا خدا کی قسم. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ پردیسی یہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ مولوی اپنے باپ کی گدی کا وارث نہیں ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت کے تین کا وارث ہوتا ہے. مولوی اپنے باپ کی کرسی کا وارث نہیں، رسول پاک کی کرسی کا وارث ہے. میرا باپ اگر بدلہ لے گا اپنی طاقت کے حساب سے لے گا، لیکن اگر مصطفیٰ کی طرف سے غضب کی نظر ہو گئی نا، خدا کی قسم مصطفیٰ کو تو چھوڑ، ان کے بیٹے تاجدار بغداد کا اپنا معاملہ یہ ہے. الہما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا. خدا کے واسطے علماء کی عزت کریں گے، بولو انشاءاللہ. نوجوانوں وعدہ کرو آج، اور میں کوئی تقریر کے لچھے دکھانے آپ کو نہیں آیا. یہ جتنی باتیں کہوں گا ایک ایک بات تمہاری زندگی کے لیے بڑی قیمتی بات ہوگی. ہاں اللہ توفیق دے جوانوں، اتنا بڑا جلسہ سجایا ہے. خدا کرے جیسا ممبر نورانی بنایا ہے، آج کے جلسے کے بعد تمہارا دل بھی نورانی ہو جائے. بس یہی کوشش رہے گا، دل بھی نورانی ہو جائے. بس موضوع بڑا وسیع ہے، میں سمیٹنے لگا ہوں. بات سنیں، میں نے کہا تھا تین چیزوں میں سامان آخرت کرتا ہوں. ایک پہلا سامان کیا تھا؟ حضور کا جیو. سبحان اللہ. کیا ہے پہلا سامان؟ حضور کا عشق. عادت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. ایک ہو گیا حضور کا عشق. دوسری چیز بتانے لگا ہوں حقوق اللہ. سبحان اللہ، بندے پر اللہ کے حق. تیسری چیز حقوق العباد، بندے کے بندے پہ حق. یہ تین چیزیں سامان آخرت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سفر شروع کر دیں. تیار بیٹھے نا؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ کرے دل سے. ہاں بس سنیں میری بات. میں سفر کا آغاز کرتا ہوں عشق مصطفیٰ سے. میں نے پہلی بات کیا بتائی تھی؟ عشق مصطفیٰ. خدا کی قسم ہماری پگڑی سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے، ہماری جان سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے، ہمیں اولاد سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے، ہمیں اپنی کائنات سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے. ہاں تجھے عشق کی کہانی سناؤ. اللہ اکبر. وہی زمین مسجد نبوی ہے. حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل ایمان لائے. توجہ کریں حضرت. ہاں انشاءاللہ کچھ نئی بات کرنے لگا. ہاں لیکن انشاءاللہ یہ نیا ہوگا. اور یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ جو بھی بولیں گے ہمیں پتا ہوگا، لیکن ابھی سے بتائیے، اگر پتا ہو تبھی بولیں گے. ہاں ٹھیک ہے، باقی باتیں تو میرے موضوع کے تحت آئیں گی، وہ نئی ہو یا پرانی ہو. ہاں لیکن اب یہاں سے شروع کر رہا ہوں. حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل ایمان لائے تو حضور کو بڑا پیار ان پہ آیا. ایک تو خاندانی تھے حضور کے، دوسرے صحابی ہو گئے. بڑا پیار آنے لگا حضور کو. یہ ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے، لیکن یہ دیکھتے تھے کہ حضور اکثر کام اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراتے. بتا رہا ہوں حضور کا عشق کیا ہے اور عاشق کون ہوتا ہے. یہ دیکھتے تھے اکثر کام حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا کرتے تھے. اگر گھوڑا تیار کرانا ہوتا حضور فرماتے ابو بکر سواری تیار کرو، ابو بکر یہ کام کرو. حضرت عقیل کہتے میرے جی میں آیا کہ کیوں نہ ابو بکر کی جگہ میں کام کرنے لگوں. تو وہ جو تھا نا وہ عشق میں آگے بڑھنا کام کا، حسد اور جلن نہیں تھی. وہ چاہتے تھے میں آگے بڑھوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کسی کام کو کہتے نا تو حضرت عقیل دوڑ جاتے اور جا کے خود کام کرنے لگتے. کئی بار ہو گیا ایسا.